نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذ بالله من طمع يهدي الى طبع رواه احمد والبيهقي في دعوات الكبير۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو اس طمع سے جو مہر لگ جانے تک پہنچا دے۔ اس حدیث پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک طبع اور ایک طمع۔ طمع اور طبع، طمع کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی ہے کہ لوگوں سے مال کی امید رکھنا، لوگوں سے مال کی امید رکھنا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی اپنی سروس پرووائڈ کیے، بس ایویں ہی وہ دے دیں مجھے۔ طمع، لالچ، حرص۔ اور طبع یہ لوہے کے اس زنگ کو کہتے ہیں جو لوہے کو مٹی بنا دے۔ یہاں طمع سے مراد نفس کا اپنی خواہشات میں محو ہو جانا ہے، اور طبع سے مراد وہ عیب ہیں جو زائل نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ میرے مالک، تو نے جب ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور عطا فرمایا ہے، ہر نعمت تو نے دی ہے، تو مالک یہ مال کی نعمت بھی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمانا، لوگوں کے آگے ہمیں بھکاری نہ بنا دینا۔ پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بھکاریوں کی طرح لوگوں کے آگے ہاتھوں کو پھیلاتے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے نا جی، وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کیٹیگری کے، زیادہ تر بدنام مولوی ہیں، وہ مولوی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، دنیا کا جب پڑھ لکھ گئے، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کھلے رہ جاتے ہیں۔ وہ صرف حرص، طمع، لالچ کے پیچھے، میں اس سے لے لوں، میں اس سے لے لوں، میں اس سے لے لوں، میں اس سے لے لوں۔ ان کا صرف زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ رسوا ہو رہے ہیں، ان کی عزت جا رہی ہے۔ نو نو نو، فقیر ہے نا جی، فقیر، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کو گالی نکال لیں، آپ اس کو کہیں کام کیا کرو، آپ اسے کہیں محنت کیا کرو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے عزت کو ختم کر دی۔ اے میرے مالک، دنیاوی حرص سے بچا لے۔ آپ سر سے لے کے پیروں تک اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، حضرت آپ ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ صرف آپ کے کان سننا بند کر دیں، آپ کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، آپ کی زبان بولنا بند کر دیں، بتاؤ اس کا کیا الٹرنیٹ ہے؟ یہ نعمتوں کا ہی شکریہ تم نہیں ادا کر سکتے، کچھ آ کے دنیا کی رزق تو آپ تک پہنچے گا، یہ پکی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے پیدا کیا ہے، میں رزق دوں گا، اللہ دیتا ہے رزق۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے دروازہ کون سا اختیار کرنا ہے، ذلت و رسوائی والا دروازہ اختیار کرنا ہے یا خودداری اور محنت والا؟ خودداری اور محنت سے تھوڑا تو ملتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ذلت و رسوائی والے دروازے سے ملتا تو زیادہ ہے، لیکن پلے ککھ بھی نہیں رہتا، اللہ کی رضا سے اور اس کی وہ فضل سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو ذلت کا، رسوائی کا احساس بھی نہیں ہوتا، ختم ہو جاتی، حرص ہی مر جاتی، عزت والی حرص ہی مر جاتی۔ طبع مہر لگانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی حضرت یہ گناہ تو ہے ہی ہے، لوگوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ اتنا سخت گناہ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے کہ یہ دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس وقت دنیا کی حرص کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، یہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتا، اتنا سخت یہ گناہ ہے۔ پھر مہر لگنے سے انسان برے بھلے کی تمیز نہیں کرتا۔ حریص کا بھی یہی انجام ہوتا ہے، حریص بھی وہ کہتا ہے حلال ہے، حرام ہے، سود ہے، تو دے دو یار، تمہاری مہربانی دے دو ہمیں۔ آپ کے پاس سود کا پیسہ ہے وہ بھی دے دو، حرام کا پیسہ ہے وہ بھی دے دو، شراب کا پیسہ ہے وہ بھی دے دو، زنا کا پیسہ ہے وہ بھی دے دو، چوری کا پیسہ ہے وہ بھی دے دو، جھوٹ کا پیسہ ہے وہ بھی دے دو، دھوکے کا پیسہ ہے وہ بھی، جو تمہارے پاس ہے وہ بس ہمیں دے دو،
ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ حلال ہے حرام ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، نہیں بس آپ ہمیں دے دو پیسہ، ہم پیسہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ وہ اس ذلت کے گڑھے میں جا کے گرتا ہے بندہ۔ دیکھیں ایک عالم دین ہو، ایک حافظ قرآن ہو، دین کا سمجھنے والا ہو، اور وہ دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہاں جی حضرت اس سے بڑی اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہی نہیں، اس سے بڑا ذلت کا مقام ہی نہیں، اس سے بڑا ذلت کا مقام ہی نہیں۔ تیرے سینے میں اللہ کے حبیب کا دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اچھا ابھی قرآن اور حدیث نے تجھے اللہ کی معرفت نہیں دی، ابھی خودداری نہیں سکھائی، اگر تمہیں دین اتنا سا سبق نہیں نہ سکھا سکا پھر سلوٹ مارو یار، دنیا داری اپناؤ، چھوڑو پرے، کیا کر رہے ہو کدھر آ گئے ہو تمہیں؟ محسوس ہی نہیں ہوا؟ یہ تو پکی بات ہے، اگر دینداری میں آؤ گے تو پھر خودداری تمہارے ساتھ ہونی چاہیے، جبھی تمہیں معرفت الہی ملے گی۔ اگر یہ چیز ساتھ ہے تو پھر بابا ٹھیک ہے، نام کے عالم بھی ہیں، نام کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پلے ان کے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان میرے سامنے۔ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو بندہ ایسا حریص، حلال حرام ہر طرح کا مال رگڑ جاتا ہے، وہ انسان کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا جب کھانا کھائے گا نا تو پہلے اس کو سونگے گا، کتا کھانے سے پہلے سونگتا ہے۔ اگر تو اس کے مزاج کا کھانا ہے تو کتا کھائے گا، اگر مزاج کا کھانا نہیں کتا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے جو کتے سے بھی بدتر ہے، وہ یہ بھی نہیں احساس کر رہا یہ مال کون سا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، زنا کا ہے، چوری کا ہے، شراب کا ہے، کس چیز کا ہے، لیکن وہ رگڑے جا رہے۔ یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسان کو دل بھی دیا، آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیا، زبان بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن انسان پھر بھی جانور سے نیچے گر گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ اپنی خودداری عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا